السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون المستغفرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں
تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں مسجد میں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیارو، جمعہ کا دن مبارک دن ہے. حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کا دن عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں. جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام کرتے رہو، جتنے زیادہ ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیکی کے کاموں کا، بھلائی کے کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے. ایک آدمی باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جمعہ کے دن صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز پر بھاری ہوگی. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن کی ایک تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے. اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، دل میں نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات فائنل اور طے شدہ کہ ہم سب گنہگار، بولو بے شک. اس لیے کہ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے. اور میرے بھائیوں، آج اللہ ہم سے ناراض ہیں اس لیے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں موسم نے ہمیں بتلایا ہے، حالات نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہوئے، جس کے نتیجے میں اللہ کی مخلوق کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا تھا. سورج کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا، چاند کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا، دین کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا، رات کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا. یعنی دین کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، رات کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سورج کو، آفتاب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، چاند کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ہم زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، زمین پر اللہ کو ناراض کرتے رہے، تو پھر آسمان نے بھی تیور بدل دیے کہ بغیر موسم کی، بغیر سیزن کی، بغیر موسم کی بارش ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں. اور میرے پیارو، دنیا میں اگر کوئی آدمی ناراض ہو جاتا ہے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. ارے بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. ارے کوئی دکان کا سیٹھ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی پڑوسی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے، میرے بندے میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سمجھاتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. اللہ فرماتے میرے محبوب دنیا میں بسنے والے لوگوں کو بتلاؤ جن لوگوں نے میری نافرمانیاں کر لی، جنہوں نے مجھے ناراض کر لیا، جنہوں نے مجھے ناراض کر کے اپنی ذات پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ناراض کرنے والے، مجھ سے روٹھے ہوئے بندوں کو بتاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ.
اللہ فرماتے میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں۔ ارے دنیا کا کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے کہ اللہ زندگی گناہوں میں گزار دی، زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، آنکھ کا حق ادا نہیں کیا، دیکھنا چاہیے تھا اللہ کے قرآن کو، دیکھنا چاہیے تھا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، اس کے باوجود یہ آنکھ غیر محرم کی طرف اڑتی رہی۔ ارے کان سے اللہ کے قرآن کو سنتے، کان سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے، اس کے باوجود یہ کان غیبت سننے کے عادی ہو گئے، تہمت اور الزام کو سننے کے عادی ہو گئے۔ ارے زبان سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے اللہ کے تعریفی کلمات کہے جاتے، استغفار پڑھا جاتا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھا جاتا، لیکن یہ زبان ہمیشہ بکواس کرنے کے عادی رہے، جھوٹ بولنے کے عادی رہی، کسی کی غیبت کرنے کی عادی رہی، کسی پر الزام لگانے کی عادی رہی۔ تو حدیث شریف میں فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین فرماتے جب کوئی بندہ میرے سامنے روتا ہے اور عاجزی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگتا ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، اگر زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا، زندگی میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی اور ہم نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ فلانا گناہ میں کر بیٹھا ہوں، میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرا وہ گناہ بھی معاف کر دیا، اور ایسا معاف کیا ہے گویا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے بڑا زبردست ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا۔ تو میں نے کہا نا اگر دنیا کا کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے میرے بندے میں ناراض ہو جاؤں، اگر میں تجھ سے روٹھ جاؤں، اور حقیقت یہ ہے یہ بغیر موسم کی بارش یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا الہ العالمین جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے کہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، تو ہم سے روٹھ چکا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش بغیر موسم کے برساتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندو تمہاری نافرمانیوں سے میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں، میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے۔ ایک بڑے زبردست اونچے درجے کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب، اور فرمایا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو ہلاک ہوتا ہے، جو برباد ہوتا ہے، جو ہلاک خود ہو رہا ہے، برباد خود ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو ہلاک ہوتا ہے، جو برباد ہوتا ہے، حالانکہ ہلاکتی سے بچاؤ کا سامان تو خود اس کے پاس موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت بتلاؤ تو صحیح، ہلاکتی سے، بربادی سے، تباہی سے بچنے کا سامان کیا ہے؟ تو فرمایا توبہ استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کرم کا معاملہ فرمانے والا ہے، اللہ رحم کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ کہ ہم نے کون سا گناہ کیا، کون سی اللہ کی نافرمانی کی، کون سا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا؟ مؤذن کی آواز دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور فجر میں اضافہ کر کے بتلایا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے باوجود ہمارے قدم گھر سے مسجد کی طرف نہیں چلتے، ہمارے قدم دکانوں سے مسجد کی طرف نہیں چلتے،
اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی والا کام کوئی ہو سکتا ہے کہ پیدا کرنے والا بادشاہ جس نے جوانی سے نوازا، جس نے زندگی سے نوازا، جس نے ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، جس نے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور وہ پیدا کرنے والا اللہ کہیں میرے بندو پریشان مت ہو جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی تمہیں اللہ کے گھر میں ملنے والی ہے۔ تم دنیا میں کامیابی کو تلاش کرتے، دنیا میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو میرے گھر کو اختیار کرنا پڑے گا، میرے گھر کا رخ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بولو کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ ارے بولو نا کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوتی ہے، پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، پوری دنیا اس کا اکرام کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے، اللہ کے گھر میں نہیں آتا، اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے، یعنی گناہوں سے معافی مانگنے کو لازم کر لے، کہ جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ فرمایا جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے، یعنی ہمیشہ ہر حال میں استغفار کرتا رہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مشکل کو، ہر تنگی میں اس کے لیے ہر مشکل اور ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں، یعنی مشکلوں کو ختم فرما دیتے ہیں، تنگیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اور ہر قسم کے غم اور فکر سے اس کو نجات نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہو، اور آگے حدیث شریف میں بڑا زبردست انعام بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی استغفار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی کا بندوبست کرتے ہیں، حلال کمائی کا بندوبست کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، دیکھو میرے پیارو، ہمارے نبی ہم سے محبت کرنے والے تھے، بولو بے شک۔ ہمارے نبی نے، ہم اگر اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں گے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا، مبارک زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا میرے صحابہ کرام میری امت کے لیے عذاب سے حفاظت کے دو ذریعے اللہ پاک نے اتارے ہیں۔ نمبر ایک، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وجود، یعنی اللہ پاک میری موجودگی میں میری امت کو ہلاک نہیں کرے گا، میری موجودگی میں میری امت کو تباہ و برباد نہیں کرے گا، لیکن دنیا سے تو ہر ایک کو جانا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا انک میت و انہم میتون، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، دنیا سے تو ہر کوئی جائے گا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ زندگی ایسی غفلت میں گزر رہی ہے، دنیا کی تیاری کے لیے سال ہر سال کی تیاری ہمارے دماغ میں ہے، ارے 2022 کے اندر یہ پلان ہوگا، 2023 میں یہ پلان ہوگا، 2024 میں یہ پلان ہوگا، 2025 میں یہ پلان ہوگا، لیکن ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور ایک زبردست بات بیان فرمائیے، ایک دن مرنا ہے آخر موتیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موتیں۔ دنیا کی زندگی عمل صالحہ میں گزرے گی،
اللہ کو راضی کرنے میں گزرے گی، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں گزرے گی، نمازوں کا اہتمام کرنے میں گزرے گی، اللہ کے دین کی محنت کرنے میں گزرے گی، تب بھی موت تو آنے ہی آنی ہے، اور دنیا کی زندگی غفلت میں گزرے گی تب بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام میری موجودگی میں اللہ پاک میری امت کو ہلاک نہیں کرے گا، لیکن ہمارے نبی نے گزشتہ مہینہ گزر چکا ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو دوسری چیز استغفار ہے، استغفار سے میری امت کو اللہ پاک استغفار سے ہلاک نہیں کرے گا، اگر وہ گناہوں سے معافی مانگتی رہے گی تو اللہ پاک ان کے لیے کرم کا معاملہ فرمائے گا، رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو ان کے لیے قیامت تک کے لیے استغفار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پاک ہوگا؟ بولو، کوئی پاک ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر؟ ہمارے نبی جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، فرمایا کہ میں ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن میرے پیارو، یاد رکھنا چاہیے، استغفار کی توفیق تو اللہ پاک نیک بندوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو بھی استغفار کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ سے معافی مانگنے والا بنا دے۔ اور صحابہ کرام کی جماعت بڑی مقدس جماعت ہے، بڑی پاکیزہ جماعت ہے، ان جیسی جماعت اب وہ قیامت تک نہیں آ سکتی۔ لیکن صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کرام رات کو نماز میں ہوتے تھے، ارے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، کوئی اللہ کے سامنے روتا تھا، کوئی اللہ کے سامنے مانگتا تھا، اس کے باوجود رات پوری کی پوری عبادت میں گزری ہیں۔ اس کے باوجود آج ہماری راتیں موبائل کے پیچھے گزرتی ہیں، آج ہماری راتیں انٹرنیٹ کے پیچھے گزرتی ہیں، آج ہماری راتیں اللہ کو ناراض کرنے کے کاموں میں گزرتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام راتوں کو قرآن پڑھنے میں، اللہ کے سامنے رونے میں، اللہ کے سامنے معافی مانگنے میں گزارتے تھے۔ اس کے باوجود جب تہجد کی نماز میں قرآن کریم میں فرمایا ان کی صفت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، علماء نے اس آیت کریمہ سے بتلایا کہ اللہ سے معافی مانگنے کا اچھا وقت تہجد کا وقت ہے، اس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور معافی کا پروانہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا پوری رات تو عبادت میں گزری ہیں، لیکن صبح میں اللہ سے معافی مانگ رہے، کیوں؟ رات کو جتنی عبادتیں کی ہیں صبح میں اللہ سے وہ عبادتیں قبول کروا رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، ہمارے پاس تو کچھ عمل نہیں ہے۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، مجھے بتلانا یہ ہے، ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو ہم فجر کی نماز میں نہ سوتے، اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولتے، اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو کانوں سے کسی کی برائیوں کو نہ سنتے، اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو اذان سن کر فوراً مسجد کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن دل میں ڈر نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پہنچانے پر آئے تو بغیر اسباب کے بھی اللہ پاک پہنچا سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، علماء جانتے، فارسی زبان میں ان کی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، ایک چونٹی کے دل میں یہ تمنا ہو گئی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، چونٹی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی ہر مخلوق کے دل میں کیا ہے سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل میں کیا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی اور سینے کے راز جانتا ہے سب کو وہ بے نیاز۔ ہماری آنکھیں کہاں کہاں دیکھ رہی اللہ جانتا ہے، ہمارے دل میں کون سے خیالات آ رہے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ چونٹی کے دل میں یہ تمنا ہو گئی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں، اللہ پاک نے چونٹی کے لیے فلائٹ کا انتظام کیا، اس کو کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، اس کو کوئی ویزا کی ضرورت نہیں۔ علماء نے لکھا ہے
کہ کبوتر سمجھتے آندھرا پردیش والے، ایک کبوتر کا انتظام کیا. چونٹی کے دل میں بات آئی کہ کبوتر کے اوپر سوار ہو جائے، اللہ نے اسے بیت اللہ میں پہنچا دیا. جب چونٹی کی پکار کو اللہ پاک سن سکتا ہے تو کیا ہماری پکار اللہ نہیں سنے گا؟ بولو ضرور سنے گا. حضرت شیخ سعدی فرماتے میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، تو میں نے بیت اللہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا ملتزم ایک جگہ ہے، وہاں پر حاجی لوگ بیت اللہ سے چمٹ کر روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے جانا آسان فرما دے. اب وہ بیت اللہ کے اندر میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا، بڑا زبردست رو رہا ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے اس کے رونے کو دیکھ کر ترس آنے لگا کہ یہ بوڑھا ہے کون. میں نے فجر کی نماز میں دیکھا وہ بوڑھا اسی طریقے سے رو رہا تھا. جب میں ظہر کی نماز کے لیے گیا تو میں نے اسی بوڑھے کو دیکھا کہ اسی طریقے سے رو رہا تھا. عصر کی نماز میں بھی وہ بوڑھا رو رہا تھا، مغرب کی نماز میں بھی وہ بوڑھا رو رہا تھا. آخر مجھ سے رہا نہیں گیا کہ یہ بوڑھا، مجھے لگتا ہے، حضرت شیخ سعدی فرماتے مجھے لگتا ہے کہ 100 چوہے مار کر بلی حج کو آئی ہے، یعنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے مجھے اس بوڑھے کا رونا دیکھا نہیں گیا تو میں اس بوڑھے کے قریب گیا اور میں نے بوڑھے میاں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میں نے یہ پوچھنے کا ارادہ کیا کہ ارے بوڑھے میاں صبح سے شام تک رو رہے ہو، کیا اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے؟ کیا اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کر لیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اس بوڑھے میاں نے اپنا چہرے مبارک کو میری طرف کیا تو وہ کوئی عام بوڑھا نہیں تھا، وہ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اب حضرت شیخ سعدی فرماتے مجھے تو یہ پوچھتے ہوئے شرم آوے کہ آپ سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے. ارے ہم تو آپ کے چاہنے والے، آپ کا اتباع کرنے والے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ رے اللہ کے ولی اتنی دیر سے رو رہے ہیں، آخر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا سعدی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جتنے نیک اعمال میں نے کیے ہیں معلوم نہیں میرے نیک اعمال کو اللہ نے قبول کیا ہے یا میرے منہ پر مار دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنے نیک اعمال میں نے کیے ہیں، زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی ہے، زندگی میں جتنے روزے رکھے ہیں، زندگی میں جتنا اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا ہے، ارے یہ بیت اللہ میں آیا وہ حج کیا ہے، ارے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، طواف کیا ہے، سب کچھ اعمال کیے ہیں، معلوم نہیں میرے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوئے ہیں یا میرے منہ پر مار دیے گئے. لیکن شیخ سعدی نے پھر پوچھا کہ حضرت آپ صبح سے شام تک اللہ سے مانگ کیا رہے تھے؟ بولو ہم بھی اللہ سے وہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ. میرے پیارو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پیران پیر کے پاس تو اعمال کا ذخیرہ تھا اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوچھا کہ حضرت آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو فرمایا کہ سعدی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھ سے کوئی چھوٹا بھی گناہ ہوا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھ سے کوئی چھوٹا بھی گناہ ہوا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھ سے کوئی بڑا بھی گناہ ہوا ہو. میں تو روتا اس لیے ہوں کہ زندگی میں جتنے نیک اعمال کیے معلوم نہیں وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوئے ہیں یا میرے منہ پر مار دیے. لیکن شیخ سعدی نے پھر پوچھا کہ حضرت آپ صبح سے شام تک اللہ سے مانگ کیا رہے تھے؟ ہم بھی اللہ سے وہ دعا مانگیں گے، کہہ دو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. جب شیخ سعدی نے پوچھا تو حضرت پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تو غنیوں کا غنی ہے. بولو بے شک. بولو غنی کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء. اللہ فرماتے میرے بندو تم میرے فقیر ہو. اور غنی کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا حضرت پیران پیر عالم ربانی دعا مانگتے اے اللہ تو غنیوں کا غنی ہے اور میں فقیر ہوں، کل قیامت میں میرا حساب مت لینا. کیا دعا کر رہے ہیں؟ کل قیامت میں میرا حساب مت لینا. پھر دوسری دعا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کیا مانگ رہے تھے؟ فرمانے لگے حضرت پیران پیر عالم ربانی کہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا کہ اللہ اگر میرا حساب تجھے لینا ہی ہے تو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لینا. اگر میرے نامہ اعمال میں کوئی کوتاہی نظر آ گئی میں میرے محبوب کو کیسے چہرہ بتلاؤں گا؟ میرے پیارو جس نبی نے اپنی امت کے لیے ساری زندگی دکھ اٹھائے، جس نبی نے اپنی امت کے لیے ساری زندگی تکلیفیں اٹھائی، جس نبی نے اپنی امت کے لیے ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری، یہ
امت پریشان، حقیقت یہ ہے اگر ہمارے نبی، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اپنے روزے مبارک میں بولو زندہ ہے۔ ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر پہنچتے ہیں، ہمارے نبی ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آج ہمارے نبی کو جب یہ معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ میری امت نمازیں چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہی ہے، جس نبی نے امت کے ساتھ اتنے احسانات کے معاملے کیے، وہ امتی آج نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، ارے میرے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، میرے دل کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہو تو نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو پڑھتے رہنا۔ اور جب آپ کا آخری وقت تھا، دنیا سے جا رہے تھے، دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، امت پر اس قدر احسان عظیم کیے، اس کے باوجود علماء نے لکھا ہے، علماء جانتے، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، آپ کا آخری پیغام بھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میرے پیارو، آج یہ امت پریشان، آج یہ امت حالات میں، بغیر موسم کی بارش، اس کے باوجود ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا، نماز کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیا، نماز کو عید کے ساتھ خاص کر دیا۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ کی ہواؤں سے ہم نے جمعہ کے دن فائدہ اٹھایا؟ کیا اللہ کے رزق سے ہم نے جمعہ کے دن فائدہ اٹھایا؟ کیا اللہ کے پانی سے ہم نے جمعہ کے دن فائدہ اٹھایا؟ کیا اللہ کی نعمتوں سے ہم نے جمعہ کے دن فائدہ اٹھایا؟ اللہ کی نعمتیں روزانہ کھاتے گئے، اللہ کی ہواؤں سے فائدہ روزانہ اٹھاتے گئے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ روزانہ اٹھاتے گئے، بیوی بچوں سے روزانہ ملتے رہے، اور نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے تو جمعہ کے دن کا موقع ملا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آج سے ہم سب طے کرتے کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے گھر میں کوئی مسلمان بندہ جس کو اللہ بلائے اور وہ اپنے گھر میں نہ آئے۔ آخر ایک بات بتا کر بات ختم، لیکن دل میں نیت ارادہ کر لو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اب معافی مانگنے کے لیے بہترین استغفار، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود، اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو شخص ان کلمات سے مجھ سے معافی مانگے گا تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں سے بھاگ بھی گیا ہو تب بھی اسے معاف کر دیا جائے گا۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بس یہ شارٹ سیٹ، اگر پورا نہیں آتا تو استغفر اللہ پڑھتے رہو، جتنا ہو سکے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائے گا اور حالات کو درست فرمائے گا، اور ایک سنت پر عمل کر کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچ جائے اور استغفار کے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ ریت کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن میرے پیارو، سب سے بڑا گناہ بولو، اللہ اپنے بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلائے اور بندے اپنے گھر کی طرف نہ آئے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا نہیں ہے۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا، اس نے فجر کی نماز بولو نہیں پڑھی، بولو فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اور آپ نے یہ حدیث سنی ہے، جو فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بولو کس کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کا وقت ہوا ظہر کی نماز نہیں، عصر کا وقت ہوا عصر کی نماز نہیں، مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز نہیں، عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز نہیں۔ اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، کتنی نمازیں چھوڑی بولو؟ 5۔ رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے، کس کے پاس؟ جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا نا، اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ تو تو برباد ہو گیا، تو تو ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟
تو تو میرا جگری فرینڈ ہو گیا. ارے فجر بھی نہیں پڑھی, ظہر بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی, تو تو میرا جگری دوست بن گیا, تو تو میرا بیسٹ فرینڈ بن گیا. اس کے باوجود وہ فرینڈ نہیں بناتا, بلکہ کیا کہتا ہے, تیرا میرا کوئی تعلق بولو نہیں, تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں, اس لیے کہ تو برباد ہو گیا. اور میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب انسان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے اور 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد وہ نمازوں میں سویا رہتا ہے, وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے, آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے, کانوں سے غلط سنتا ہے, تو شیطان اس کے چہرے کو بوسہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے چہرے کا فدا ہوں, اللہ کی نافرمانی کرنے والے چہرے کا میں عاشق ہوں. لیکن شیطان رات کو کہتا ہے اس نماز چھوڑنے والے کو, تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں, تیرا میرا کوئی تعلق نہیں, اس لیے کہ تو برباد ہو گیا, تو ہلاک ہو گیا. اس وقت شیطان نے جب انسان کو یہ بات کہی تو انسان کہتا ہے تو مجھے کیسے برباد کہتا ہے, برباد تو ہوا, ہلاک تو ہوا, اس لیے کہ تجھے جنت سے نکالا گیا, تیرے اوپر ہمیشہ لعنت کا توق ڈالا گیا. اس وقت میرے پیارو شیطان نے جو بات کہی ہے اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے گا. شیطان کیا کہتا ہے آپ کو معلوم ہے, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, تمام کے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا الا ابلیس. بولو کس نے سجدہ نہیں کیا, بولو کس نے نہیں کیا, شیطان نے, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان ہے, انسان مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا, مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی لعنت والی ہو چکی, میری ساری زندگی ہلاکت والی, میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی, اور تو نے تو آدم کے رب کے دین رات میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے. معلوم نہیں تیرا کیا حال ہونے والا ہے. اور آج نہیں, تو کئی سالوں سے کرتا آیا, تیری 20 سال کی عمر گزر گئی, 30 سال کی عمر گزر گئی, 40 سال کی عمر گزر گئی, 50 سال کی عمر گزر گئی, اس کے باوجود تجھے نمازوں کی توفیق نہ ہوئی. اس سے میرے پیارو اندازہ لگاؤ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے. تو آج سے ہم سب طے کرتے کہہ دو انشاءاللہ, دیکھو شیطان ہمارا دوست نہیں بلکہ کٹر دشمن ہے, اور قرآن کریم میں فرمایا شیطان تمہارا دشمن, تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ, اس سے دوستی نہ کرو. تو آج سے ہم سب طے کرتے کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے, شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت باقی سنت پڑھ لیں. استغفر اللہ الذی لا الہ